خوشی بھی ہے کہ کل کو عید الفطر ہوگی، اس لیے کہ ہم ماہ رمضان میں اس کی عبادت کر کے شکر ادا کریں گے۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرے حبیب کے صدقے میں تیرے محبوب پر پاک کلام نازل ہوا، اس کو ہم نے ماہ رمضان کی تراویح میں پڑھا، اور تیری رضا کے لیے ہم نے، تیری خاطر ہم نے صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تیری رضا کے لیے تو نے ہمیں ہمت دی، طاقت دی، تیرا احسان ہے، آج تو نے ہمیں یہ خوشی کا دن میسر عطا فرمایا۔ لیکن غم اس لیے منانا چاہیے کہ جو ثواب ماہ رمضان میں ملتا، اللہ پروردگار وہ ثواب ہمیں اب نہیں ملے گا، اب ثواب نہیں ملے گا، اس لیے منانا چاہیے، غم منانا چاہیے۔ لیکن آج ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں، ہم اپنے نوجوانوں پہ نظر ڈالیں، بوڑھے تو چل پھر نہیں سکتے، کمزور ہیں، لیکن وہ نوجوان جو پورا مہینہ ذرا سی لاپرواہی پر اس ماہ رمضان کے روزوں کو اپنے کان سے اتار دیا، مجبوری بہانہ بنا کر اتار دیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایک روزہ بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینے سے اگر اس کی قضا سال بھر تک رکھے لیکن وہ ثواب پھر بھی میسر نہیں ہوگا۔ میں نمونے کے طور پر ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ ہے، 40 سال ان کی عشاء کی نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ اتفاق سے ایک دن ان کے یہاں ایک مہمان آ گیا، مہمان شام کو جیسے مہمان آیا، مہمان کی خدمت تیمارداری میں ان کی عشاء کی نماز فوت ہو گئی، یعنی جماعت کی نماز چھٹ گئی۔ نمونے کے طور پر سمجھیے کہ کتنا بڑا ہم خسارے میں ہیں، نماز چھٹ گئی عشاء کی جماعت کے ساتھ۔ جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے، ان بزرگ نے ان کے جانے کے بعد 40 مرتبہ عشاء کی نماز دہرائی، 40 مرتبہ۔ آپ اندازہ کریں، بڑی معتبر مستند کے بعد بات کر رہا ہوں، 40 مرتبہ۔ میں نے عالم تصور میں ان بزرگوں سے پوچھا، حضرت بتائیے 40 مرتبہ کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ جو جماعت سے 27 کا جب نماز کا ثواب ملتا وہ اس لیے کہ تاکہ مجھے 27 رکعت کا ثواب مل جائے۔ کیا ہوا، رات کو سوئے، خواب میں کیا دیکھا، سواریاں دوڑ رہی ہیں، سواریاں، لوگ اونٹ پہ سفر کر رہے ہیں، وہ بزرگ کی سواری پیچھے دوڑ رہی ہے، بہت کوشش کرتے ہیں اونٹ کی لگام اسے ایڑی لگاتے تاکہ ان سواریوں سے میں بھی مل جاؤں۔ پوچھا، اے نوجوان یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت ماجرا یہ ہے کہ تم نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی تھی، اس لیے تم ہم سے 70 درجے پیچھے ہو۔ اب اندازہ کریں، کوئی یہ ہوا کی فائرنگ نہیں ہے، حوالے کے ساتھ، کہ تم نے 70 عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی تھی، ہم نے جماعت سے پڑھی تھی 27 درجے، اس لیے ہم آگے ہیں، تم اس لیے پیچھے ہو۔ نماز تو ان بزرگوں نے پڑھی تھی لیکن جو جماعت کا ثواب تھا وہ نہ ملا، اس وجہ سے وہ اس سواری سے پیچھے ہے۔ یہ بات نمونے کے طور پر ہے، عملی کے طور پر ہے، تاکہ ہم ان باتوں سے عمل سیکھیں۔ میرے نوجوانوں، نامعلوم جو آج ہمیں اللہ نے یہ وقت دیا، نہ جانے آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ میسر ہوا کہ نہیں ہوا، اس مہینے تک ہم رہے کہ نہ رہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اب تک زندہ رکھا اور اپنی نعمتوں سے ہم پر دراز کر دیا، اور اب ہم اس کا احسان کہ آج کے بعد اگر کل عید ہو جاتی ہے، آج تجربہ کر لینا، جو آج ہم دسترخوان بچھاتے، غریب سے غریب آدمی افطار کے وقت 2-3 طرح کے پھل تو ضرور لیتا ہے، کمزور سے کمزور 2 طرح کے کھانے ضرور بناتا ہے، لیکن آج کے بعد اللہ نہ کرے، میں تو دعا کرتا ہوں کل کو اور وہ نعمت ہمیں ملے، کل کو روزہ ہو، لیکن 29 ہے، 30 بھی ہے، کل کے بعد تجربہ کر لینا۔ لیکن جو اللہ نے ہمیں نعمت دی، ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں ہر کئی طرح کے پھل لوں، کل کوئی تجربہ کر لینا کہ ایک پھل بھی میں ایسر نہیں ہوگا، ایک بھی، یہ سوچے گا پیسہ نہیں کل کام دے گا، لیکن اللہ کا اس کا احسان، ہر روز اللہ نے ہمارے تمہارے دسترخوان کو اتنا وسیع کیا، اتنا وسیع کیا، اگر راستہ چلتے گیر آیا اس کو بھی روک کر کھلا دیا، اس کا احسان نہیں مانو گے۔ لیکن میرے نوجوانوں، آج ہم اپنی غفلت کی زندگی میں ہیں، وقت سے مقابلہ کرو، حالات کو دیکھو، ہم کہاں ہیں، کس موڑ پر کھڑے ہیں۔